صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 14 اور 15۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے مزاج کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ایک عادت کو اس آیہ مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، فرمایا بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اسے اپنا سارا پتہ ہے۔ ولو القی معاذیرا، خواہ وہ سارے ہی بہانے کیوں نہ لے کر کے آ جائے، بہانے چاہے سارے کٹھے کر لے، سارے بہانے خرید لائے، طرح طرح کی باتیں تراش کے لے آئے، لیکن یہ خوب جانتا ہے اپنے آپ کو، اسے پتہ ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے حسن پر ذرا غور فرمائیے گا۔ اللہ فرماتا ہے اسے اپنا سارا ہی پتہ ہے، اسے خبر ہے ساری، اسے پتہ ہے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ فرمایا اسے سارا پتہ ہے، یہ جانتا ہے اپنے آپ کو، اسے خبر ہے کہ اس کے اندر کہاں کہاں کوتاہی ہے، اسے پتہ ہے کہ نقص کہاں کہاں ہے، غلطی کدھر کدھر ہے، اسے سارا پتہ ہے۔ اب کرتا کیا ہے؟ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، جتنے مرضی بہانے لے کے آئے، جو مرضی کہتا پھرے، جتنی مرضی مجبوریاں سناتا پھرے، جتنے مرضی اپنے آپ کو یہ بریو ذمہ قرار دیتا پھرے، لیکن جو ہے اس کا اسے پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ پایا ہی تیرا پھلا ہو سی، اسے خبر ہے ساری، پتہ ہے اسے، یہ جانتا ہے، آگاہ ہے کہ غلطی کس جگہ پہ ہے، کوتاہی کہاں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے نا، وہ فطرت کا دین ہے، عین انسان کے مزاج کے مطابق ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو دین کی جو اصل روح ہے، ہم اس سے آگاہ ہوتے ہیں، پھر ہم کچھ جھوٹی دلیلیں گھڑ کے لاتے ہیں معاذ اللہ، کچھ نفس کی شرارتیں ان کو اکٹھا کر کے پھر ہم ان کو اپنے سامنے رکھ کے ایک نیا عنوان گھڑتے ہیں، ایک نیا انداز اپناتے ہیں۔ کنز العمال میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین میں لے کے آیا ہوں نا، جو شریعت میں لے کے آیا ہوں، فرمایا میرے دین کے جتنے دن روشن ہیں اتنی ہی اس کی راتیں بھی روشن ہیں۔ میرا سارا دین واضح ہے، روشن، جتنے اس کے دن روشن ہے اس سے زیادہ اس کی راتیں بھی روشن ہیں، ہر چیز کھلی ہوئی ہے، پتہ ہے سب کو، عین فطرت کے قریب ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹے دلائل، جھوٹی باتیں، 2 4 5 ہیلے بہانے تراشتے ہیں، اور ان کو ہیلوں اور بہانوں کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں نہیں یہ میرے پاس یہ بہانہ موجود ہے، یہ فلاں مسئلہ ہے، میں بچ جاؤں گا یہ فلاں کام کر کے، اس وجہ سے نا گنجائش نکل آئے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ خدا کے بندے، تو سارا دن چوک پہ بیٹھا رہا ہے، نہ تو نے ظہر پڑھی ہے، نہ تو نے عصر پڑھی ہے، نہ تو مغرب میں مسجد آیا ہے، کیا مجبوری تھی تجھے نہ آنے کی؟ اور تو کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ مجبوری بتانا، قانون الہی یہ ہے کہ بندہ مسجد آئے، آ کر کے نماز پڑھے، تو نے نہیں پڑھی، کہتے نہیں میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ معافی غلطی کی ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر کیے ہوئے کام کی ہوتی ہے؟ معافی کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایک بندے کو اس کے سامنے کھڑا کر کے کہیں کہ میں تجھے تھپڑ مارنے لگا ہوں، اور پھر 15 منٹ کے بعد میں معافی مانگ لوں گا، مجھے کہنا کچھ نہ؟ یہ کس قسم کی معافی ہے بھائی؟ یہ کیسا انداز ہے؟ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ او خدا کے بندے، ماں اور باپ بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے، آج جب آپ کی ٹیبل پر اخبار آئے نا تو ذرا اندر کا صفحہ پڑھ کے دیکھنا، ماں باپ نے ایک نے نہیں، 2 نے نہیں، درجنوں نے اشتہار دیا ہوگا کہ ہمارے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کے سیاہ سفید کے ذمہ دار
تو کیوں دے دیا اشتہار انہوں نے؟ اس لیے کہ تو اڑ گیا ہے، تو نے زیادتی بہت زیادہ کی، تو نافرمان اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب مجبوری ہے۔ بلا مثال و بلا تشبیہ، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے خدا کے دین کے مقابلے میں، اگر کوئی کھڑا ہو جائے، وہ ڈھٹائی کے ساتھ نماز چھوڑے، علل اعلان سنت کی مخالفت کرے، سرے عام دین کی دھجیاں بکھیرے اور کہے اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، تو اپنی اماں کے سامنے سرے عام انکار کرنا، اماں میں تیری کوئی بات نہیں سنوں گا، میں تیری کوئی بات نہیں مانوں گا، تو بڑی مہربان ہے، کہنا مجھے کچھ نہیں۔ ماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن ماں تھپڑ بھی مارتی ہے، اماں کئی دفعہ ڈنڈا بھی نکال لیتی ہے، کہتی ہے پیار اپنی جگہ پہ، لیکن تو انسان ہی نہیں بن رہا، یہ سمجھانا بھی تو ضروری ہے نا۔ اب لوگ سارا دن نافرمانی کرتے ہیں، سارا دن ڈھٹائی کے ساتھ اعلانیہ، اور کہتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اس میں شک کوئی نہیں کہ قیامت کے دن جو بھی جنت میں جائے گا خدا کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ لیکن ایمان کی تعریف کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے گا اور تو ہر لحظہ اور ہر لمحہ اپنے رب سے ڈرتا بھی رہے گا۔ تیرے احساس میں، جوارے میں، تیرے گفتار اور رفتار میں اللہ کا خوف کہیں نظر ہی نہیں آتا، تو کہتا وہ معاف کر دے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی مرتبت حسین فرمان موجود ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں حضور نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا بیوقوف ہے وہ شخص، اور ایسے جملے حضور نے بڑے کم استعمال فرمائے کسی کے لیے۔ فرمایا وہ بہت بڑا احمق ہے، بیوقوف ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، تو محبوب نے فرمایا وہ بیوقوف ہے، نادان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور پھر اس کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، وہ تو بیوقوف ہے۔ کام غضب والے کر رہا ہے اور بات رحمت کی کر رہا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا عجیب شخص ہے کانٹوں کی آب یاری پر، یہ ساری زندگی کانٹے بوتا رہا اور گلشن کی بات کرتا ہے، اب یہ کہتا ہے اگ یہاں باغ آئے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے پناہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو چیلنج کیا جائے، انسان رب کی بات ہی نہ مانے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، بخش دے گا۔ تو بتا نا بھائی، تو بتا کہ تیرے گھر سے کوئی سارا مال تیرا چرا کے لے جائے اور پھر وہ تجھے کہے تو بڑا مہربان ہے مجھے معاف کر دے، تو کر دے گا؟ کیوں جی؟ ایک صاحب کپڑے کا کام کرتے ہیں، میرا ان سے پیار کا رشتہ ہے، تو ایک موقع پر میں نے ان سے کہا کہ آپ کا وضو درست نہیں ہوا، وہ صحیح کر لیں۔ کہنے لگے اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ جو کپڑا 100 روپے گز ہو، وہ 25 روپے گز اگر آپ سے لیا جائے تو آپ 25 روپے قبول کر لیں گے؟ ہنسنے لگے، کہنے لگے آپ نے تو ریٹ بڑا لو کر دیا ہے، پورا 75 کا ہی نقصان ہو گیا ہے، اتنا لو ریٹ کر دیا ہے کہ 25 روپے میں ہی دے دوں۔ میں نے کہا تو عجیب شخص ہے بھائی، عجیب بیوقوف ہے، عجیب تیرا انداز ہے کہ دنیاوی مال میں تو قبول نہیں کرتا۔ اور یہ تو بات دکاندار کی ہے، گاہک کپڑا لے کے چلا گیا، اس نے خرید کے وہ گھر لے گیا، جب جا کے سارا کھولا تو ہلکا سا کٹ نکل آیا، ہلکا سا۔ درزی کہتا ہے جب سیوں گا تو میں اندر دے دوں گا اس کو، یہ نقصان نہیں کرے گا، لیکن وہ کہتا جناب پیسے دیے ہوئے ہیں، میں صحیح کرا کے لاؤں گا، میں اس کو درست کراؤں گا، ایسے تھوڑی ہے کہ جو مرضی مجھے دے جائے، میں کو بیوقوف ہوں۔ اس نے اٹھایا وہ تھان، پھر 150 کا تیل لگایا، پھر بازار گیا، شہر گیا، پھر اس کو جا کر کے رکھا اور جلال بھی کیا کہ جناب آپ کس قسم کے دکاندار ہیں، جعلی سودا بیچتے، پیسے صحیح کے لیے اور دیا آپ نے مجھے کٹ والا کپڑا۔ ہمارا دنیاوی معاملات کے اندر نظریہ اتنا کڑا اور سخت ہے کہ آپ قبول نہیں کرتے ہلکا سا بھی کٹ ہو۔ 2 درجن آپ بازار سے کوئی چیز خرید کے لائیں تو 2 دانے ٹھیک نہ نکلے تو ساری واپس کر آتے ہو کہ میں نہیں قبول کرتا، اور جب رب رسول کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جیسا مرضی ہوگا قبول کر لیں گے۔ بھئی تو اپنے بارے میں سوچنا، تیرا ذاتی نظریہ کیا ہے؟ تو چھوٹی سی چیز بھی قبول نہیں کر رہا اور وہاں تو کہتا نہیں نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔
وہ بھائی سمجھ لیں جن لوگوں کو یہ کنفرم ہو گیا تھا، طے ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف کرنے والا ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے وہ غلام ہیں جنہیں 3 مرتبہ نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کتنی دفعہ بولیے گا؟ 3 دفعہ حضور نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ مشکات شریف میں آپ کے غلام کہتے ہیں میں حضرت عثمان غنی کے ساتھ نکلا، رستے میں قبر آ گئی، جناب عثمان غنی قبر پہ کھڑے، اتنا روئے ہیں کہ داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، روتے جاتے ہیں، تڑپتے جاتے ہیں، آہیں بھرتے، سسکیاں لیتے ہیں۔ عثمان تو مالدار ہے، پیسے کے لیے نہیں رو رہے، عثمان تو بہت بڑے صاحب وجاہت ہے، کسی دنیاوی منصب کے لیے نہیں رو رہے، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ بازو تھاما، میں نے کہا حضور بس کریں، آپ کو تو 3 مرتبہ نبی پاک نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جس محبوب نے مجھے جنت کی بشارت دی اسی نبی نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور کٹھن منزل ہے، اگر کوئی یہاں الجھ گیا تو اس کے لیے اگلی منازل بھی مشکل ہو جائے، ڈرتا ہوں کہ کہیں یہاں الجھ نہ جاؤں۔ او بھائی جن لوگوں کو کنفرم تھا، طے تھا، ٹکٹیں تھی جن کے ہاتھ میں جنت کی ٹکٹیں تھی جن کے ہاتھ میں، وہ تو رو رہے ہیں۔ اور یہاں خطیب صاحب روز جنت بانٹتے ہیں، یہاں بہت بڑا سودی محفل نعت کرانے والا جو سود کا دھندا کرتا ہے وہ جنت کی ٹکٹیں بانٹتا ہے، وہ کہتا میں نے دے دیے 4 عمرے کے ٹکٹ تو میں جنتی ہو گیا۔ نعت خان صاحب آئے تھے اور وہ 20-25 لوگوں کو جنتی بنا گئے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، رب فرما رہا ہے تم نے آسان سمجھ رکھا ہے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سبب ہی لوگ جائیں گے، لیکن اگر ہم نے رحمت کو ہی ناراض کر لیا، اگر خدا کے فضل کو ہی، یہ بات درست ہے کہ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، بہانہ تلاش کرتی ہے، پر کوئی بہانہ بنانا تو چاہیے نا، کوئی بہانہ تو بنانا، کوئی توجہ تو کرنا، اس پر تھوڑا غور تو کرنا۔ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے کی ملاقات ہو گئی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ تورات بھی جانتے تھے، پھر قرآن مجید کا علم بھی انہوں نے حاصل کیا، مسلمان ہوئے، بہت بڑے عالم صحابی تھے۔ تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے سے فرمانے لگے تو کفل جہنم کا بیٹا ہے۔ وہ دوڑے گئے اپنے ابا جی کے پاس شکایت لے کے کہ ابا جی وہ تو آپ کو دوزخ کے دروازے کا تالا کہہ رہے ہیں جناب عبداللہ بن سلام۔ تو سیدنا عمر نے مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا اسے کیا لکھ کے دے، اسے کہہ دو لکھ کے دے دے۔ تو وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، وہ اتنی سخت بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں لکھ کے دے دو۔ فرمایا بیٹا تو بچہ ہے، تو سمجھا ہی نہیں، میں بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ہوں، وہ بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، وہ کوئی بڑی بات کر گئے، تو نہیں سمجھا، جا لکھوا کے لا۔ وہ واپس آئے، کہنے لگے عمر کہتے ہیں لکھ دو۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام کہنے لگے چل میں تیرے ابا کے سامنے بیٹھ کے لکھ کے دیتا ہوں۔ وہ آئے، سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ لکھا کہ میں نے خود مصطفیٰ کریم سے سنا ہے کہ عمر جہنم کے دروازے کا تالا ہے، لکھ دو۔ انہوں نے لکھ کے دیا تو صاحبزادے کہنے لگے ابا جی، چاچا جی، مجھے بھی ذرا بتا دو اس کا معنی کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے بیٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا، یہ لوگوں کو گناہ نہیں کرنے دے گا، یہ آڑ بن جائے گا، یہ جانے نہیں دے گا لوگوں کو دوزخ میں، دروازہ بند رہے گا جب تک۔ اتنا بڑا شخص جو گناہ کرنے ہی نہ دے، جس کے بارے میں نبی پاک فرمائے کہ میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے، وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ انہی جناب عمر فاروق کا حال یہ ہے کہ وہ آخری عمر مبارک ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا، تڑپ کے روئے، تڑپ۔ زوجہ کہنے لگی بیٹے سے کہ پتہ کرو تمہارے باپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں، تکلیف تو نہیں، طبیب کا بندوبست کرو۔ شہزادے اٹھے، ابا جی کیا بات؟ کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اماں کو بلاؤ۔ والدہ بھی آ گئی، جناب عمر کی زوجہ بیٹھ گئیں، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے آج مسجد سے نکلا تھا تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے،
تو کہا جناب یہ رونے والی بات ہے خوش ہونے والی؟ آپ فرمانے لگے نہیں، ایک خیال نے مجھے ستا دیا ہے کہ باہر تو میں ٹھیک رہا ہوں، پتہ نہیں تمہارے حق میں بھی اچھا رہا ہوں کہ نہیں۔ زوجہ سے کہنے لگے پتہ نہیں تیرے بھی حقوق ادا ہوئے کہ نہیں، تیری وجہ سے نہ الجھ جاؤں، بیٹے کی وجہ سے نہ الجھ جاؤں۔ بندہ کتنا بڑا ہے، خوف کتنا زیادہ، تو ڈھٹائی کے ساتھ مسجد نہیں جاتا، تو اپنی مرضی سے جاتا ہے، کوئی خیر کا کام تو کرتا ہے تو اپنی موج میں آ کے کرتا ہے، اور تو کہتا ہے اللہ معاف کر دے گا۔ راتی ساری کر کر زاری، او نیند اکھاں تھی توندے تے فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیمے ہوندے۔ وہ ساری رات نماز پڑھتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں سارے رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں، اور سویرے اٹھ کے یہ نہیں کہتے میں تہجد گزار ہوں، میں عبادت گزار ہوں۔ سویرے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں خدایا معاف کر دے، تیرا عذاب بڑا سخت ہے، اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ لوگوں نے عجیب دھوکے میں مبتلا کر لیا ہے اپنے آپ کو۔ حضرت عمر رونے لگے، بیوی سے کہنے لگے معاف کر دے، ڈر آتا ہے، اللہ کے حضور حساب دینا ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ کہا تو اس طرح کر، زوجہ سے کہنے لگے چل تو مجھے معاف کر دے، میرے اوپر بوجھ بڑا تھا، رات کو چہرے پہ نقاب ڈال کے مصطفیٰ کی امت کی خبر گیری کرنا اور پھر سارا دن ان کی خدمت کرنا، میں تجھے اس طرح وقت نہ دے پایا جو میرا حق بنتا تھا۔ زوجہ رو پڑی، کہنے لگی زندگی میں نے بھی اس طرح کا کوئی انداز نہیں دیکھا جو بیویاں شوہر کے ساتھ دیکھتی ہیں، میں نے کوئی اس طرح کا آپ سے مطالبہ نہیں کیا، میرے دل میں یہ بات تھی، آپ خود بول پڑے۔ کہا چل پھر معاف کر دے۔ کہنے لگی میں تو نہیں معاف کرتی، میں تو نہیں۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں فاروق اعظم کو میں نے کامتے دیکھا، تڑپتے دیکھا، رونے لگے، کیوں نہیں تو معاف کرتی؟ تو زوجہ کہنے لگی پہلے وعدہ کریں اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ میری بیوی تھی، کپڑے دھو کے دیتی تھی، کھانا پکا کے دیتی تھی، میری عزت کی محافظ تھی، میرے بچوں کو پالتی، یہ کہیں گے؟ حضرت عمر فرمانے لگے مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، رب جب عمر کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا تو میں بغیر تیرے جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ جتنا بڑا آدمی ہے اتنا زیادہ ڈر رہا ہے، یہاں ڈھٹائی کو اللہ نے معاف کر دینا ہے، اور معاذ اللہ تعالیٰ ایسا عجیب لفظ بولتے ہیں، عجیب جملہ کہتے ہیں بھائی اللہ چاہے تو بے نمازی کو نہ بخشے، اور میں نے کبھی نہیں پڑھی تو مجھے بخش دے۔ میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، پر بے انصاف تو نہیں نا، بے نیاز ہے، بے انصاف اپنے اس نے قانون بنائے ہیں، اس کے محبوب نے قانون واضح کیا ہے۔ تو یہاں رحمت الہی کا غلط مطلب لوگ بیان کرتے ہیں۔ رحمت الہی کا مطلب تو یہ تھا کہ تو ساری نیکی کر، ساری پرہیزگاری کر، رحمت کا وہ معنی دیکھ جو تیرے رسول نے بیان کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ساری زندگی گزار دی اللہ کو راضی کرنے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آخر میں مصطفیٰ فرماتے کیا ہے؟ کہتے ہیں عائشہ مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا، میں بھی خدا کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ یہ امید رحمت الہی، ایک مطلب تو یہ۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں حضور ہماری سفارش کریں گے، نبی پاک ہماری، بولیے جاگ رہے ہیں آپ لوگ، حضور ہماری، ہاں وہ اللہ خیر کرے، ہم ذرا خشک لوگ ہیں نا تو کئی دفعہ خشک باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا 2-4 دن پہلے بھی کہ نعت ہمارا ایمان ہے، پر نعت عمل کا درس دیتی ہے، بے عملی اور بد عملی کا درس نہیں دیتی۔ بد عملی کا درس نہیں دیتی کہ نعت خواں اٹھ کر کے کہے کہ بس چھٹی، میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہوں اور فجر پتہ نہیں میں کب پڑھوں گا، اور جو میرے منہ میں آئے گا میں کہہ دوں گا الا ماشاءاللہ، بس نعت پڑھوں گا تو سفارش ہو جائے گی۔ او خدا کے بندے، جس بندے سے انسان نے سفارش کرانی ہوتی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی رشتہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ کیا نبی پاک کی غلامی صرف یہ ہے کہ حضور کے نعرے لگا دیے جائیں؟ کہ غلامی مصطفیٰ صرف اتنی ہے کہ جب بندہ محفل میں آئے تو وہ واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ یا رسول اللہ، معاملہ ختم ہو گیا؟ جتنا کوئی غلام زیادہ ہے اتنی اس کی فرما برداری بھی زیادہ ہونی چاہیے۔
غلام کو تو چاہیے ایک ایک ادا پر مر مٹے، اس کا تو گزارا ہی نہیں ہوتا اپنے محبوب کی ادا کے بغیر۔ تو شفاعت مصطفیٰ کی امید رکھتا ہے اور حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتا۔ وہ جنہوں نے زندگیاں گوا دی، لگا دی رسول اللہ کے دین کی نوکری میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، وصال کی گھڑیاں ہیں، صحابہ تیمارداری کرنے گئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے دیکھ کر۔ ایک صحابی نے پوچھا سلمان روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے یار میں حضور کا غلام ہوں، پر میں نبی پاک کی پوری بات نہیں مان سکا، سوچتا ہوں قیامت میں حضور کے سامنے کیا منہ لے کر کے جاؤں گا، پوری بات نہیں مان سکا، تابعداری نہیں ہو سکی، حضور کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ صحابہ نے کہا سلمان ہم تو دیکھ رہے ہیں تیرا ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کی سنت میں گزرا ہے، تیری ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ہے، پھر تو کس بات میں پریشان ہے؟ کیا ایسی بات ہے جس نے تجھے پریشان کر رکھا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے دیکھو نا میرے گھر میں دنیا داری کتنی زیادہ ہے، میں نے مال دولت کٹھی کر لی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی تھی، 2 پیالے تھے، 2 تکیے تھے، ایک پانی پینے کا مٹکا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جناب کدھر ہے وہ دنیا داری جو آپ نے کٹھی کیا؟ تو آپ فرمانے لگے یہ میں نے 2 پیالے رکھے ہیں، ایک سے بھی تو گزارا ہو سکتا تھا نا، یہ میں نے 2 تکیے رکھے ہیں، ایک سے بھی تو وقت گزر سکتا تھا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اس طرح وقت گزارنا جیسے مسافر اور راہگیر گزارتے ہیں۔ اتنی دنیا داری کٹھی کی ہے تو میں حضور کے سامنے کیا منہ لے کر کے جاؤں گا؟ بھائی جن لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وہ تو ڈرتے ہیں سامنے جانے، اور تو ڈھٹائی کے ساتھ کہتا ہے میری سفارش کریں گے، میری شفاعت کریں گے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ومن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے تعلق ہی نہیں، وہ ہم سے ہے ہی نہیں، اس کا رشتہ ہی نہیں۔ جب حضور کہہ رہے ہیں تعلق ہی نہیں تو کس کے دامن میں پناہ لے گا؟ جھوٹا تصور شفاعت کا نہ بنا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے مصطفیٰ کے نام پہ مر جا، مٹ جا، اور جب تم مر مٹ جائے تو پھر دل میں جذبہ پیدا کر کے میرے مصطفیٰ میری ضرور سفارش کریں گے، ضرور سفارش کریں گے، ضرور سی۔ اور جو قیامت میں جنت میں جائے گا وہ مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ہی جائے گا۔ لیکن ہمیں کوئی شفاعت والا کام بھی تو کرنا چاہیے نا، کوئی شفاعت والا کام بھی۔ درود شریف بولیے، درود پاک چھوڑیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹیک، درود پاک پڑھنا چاہیے، حضور کی سنت پر عمل، حضور کے دین کی نوکری کرنی چاہیے، کچھ کام بھی تو کرنے چاہیے نا، کچھ کرنا بھی تو چاہیے نا شفاعت کے لیے۔ دیکھیے نا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود پڑھا اس پر میری شفاعت ضروری ہو گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کو دل سے لگایا میری سفارش ضروری ہو گئی۔ تو حضور نے جو طریقے سفارش کے بنائے ہیں ان طریقوں سے ہو کے آ، گھر میں بیٹھ کے دعویٰ نہ کر کہ بس میری سفارش ہو جائے گی۔ شفاعت کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کر زندگی میں نوکری کرنے کی، پھر بھی کوتاہیاں ہو گئیں تو اللہ کے رسول دامن تھام کے جنت میں ساتھ لے جائیں گے۔ لیکن اگر تو دین کے مقابلے میں ہی کھڑا ہو جائے، مقابلے میں ہی کھڑا ہو جائے، تو موج کرتا پھرے، اپنی مرضی سے تو وقت گزارے، تو حضور کی سنت اور شریعت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اپناتا پھرے، اور تو کہنے میری تو سفارش ہوگی، مجھے تو فوری طور پہ تھام لیا جائے گا، تو شفاعت کا اصل مفہوم اس میں شک نہیں کہ کبیرہ گناہ والے حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن یہ نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان عمل کی طرف بڑھے ہی نہ، عمل کی طرف جائے ہی نہ، طریقہ وہ کافر کا، یہودی اور عیسائی کا اپنائے اور کہے کہ نہیں مجھے تو جو ہے وہ میری شفاعت ہو جائے گی، تو یہ بھی بہانہ ہے، ہیلا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتلایا ہے کہ جنت ملے گی صرف نبی پاک کے قدموں کی برکت سے، لیکن توجہ بھی تو ہونی چاہیے نا انسان کی ان قدموں کی جانب جن قدموں سے اس نے لگنا ہے، اس کا خیال بھی تو ادھر ہونا چاہیے نا، اس کا خیال بھی تو ادھر ہونا چاہیے نا۔ کہتا ہے میں ابھی نیک نہیں، پورا نیک ہو جاؤں تو پھر داڑھی رکھوں گا، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی تو روٹی کی قسم کھا لے، تو کہہ جب میں پورا نیک ہوں گا تب کھانی ہے روٹی۔ اور جنہوں نے رکھ لیا وہ بھی موج والے، انہوں نے اپنی مرضی کی رکھی ہوئی ہے، کہتے چلو گزارا تو ہو ہی گیا ہے نا، لوگ دیکھ تو رہے ہیں نا کہ اب میں کلین شیو نہیں۔ جب داڑھی ہے ہی مٹھی، داڑھی ہے ہی مٹھی، شریعت اسلامیہ متفق ہے اس بات پر کہ محبوب کی داڑھی مبارک مٹھی بھرتی، قبضہ بھرتی،
تو اپنی موت کرتا پھرتا ہے، اپنی مرضی کی رکھی ہوئی ہے، اپنے طریقے کے مطابق چلتا ہے. یہ کیسا انداز ہے، یہ کیسا انداز محبت ہے. جو رسول اللہ سے پیار کرنے والے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزرتے، ایک گلی سے، تو گردن جھکا کے گزرتے، گردن جھکا کے. لوگ کہنے لگے یہاں سے گردن جھکا کے کیوں گزرتے ہو؟ کہنے لگے یہاں ایک درخت ہوتا تھا، ٹہنیاں اس کی جھکی ہوئی تھی، نبی پاک گزرے تھے تو حضور نے گردن جھکائی تھی. تو صحابہ کہنے لگے اب نہ درخت ہے نہ ٹہنیاں ہے، تو گردن کیوں جھکاتا ہے؟ فرمانے لگے مجھے حکمتوں سے غرض نہیں، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ یہ میرے محمد کی ادا ہے، یہ میرے رسول اللہ کی ادا ہے. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. بھائی تو ادا کی طرف دیکھ، تو ادا کی طرف دیکھ. تو بہانے تراشتا پھرتا ہے، ہیلے کرتا پھرتا ہے سنت کے مقابلے میں. کل کو شادی بیاہ کا معاملہ آئے گا، تجھے ہر چیز بھول جائے گی. پھر تو اپنی برادری کو دیکھے گا، علاقے کو دیکھے گا، اس وقت تجھے وہ سارے رسم و رواج یاد آئیں گے، تجھے دین اسلام تو یاد آتا نہیں. تو ہیلا کرتا ہے، بہانہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ بے دریغ میری شفاعت ہوگی. شفاعت والا کام کرے، انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ کی شفاعت ہوگی تو جنت میں جائیں گے. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے. پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. تو یاد رکھیں بھائی، شفاعت کی بل بوتے پہ جائیں گے، لیکن شفاعت والا کام تو کریں، توجہ تو کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بزرگوں کی اولاد ہیں. کس کی؟ ضرور بولیے گا، اللہ کرے سنی قوم اس بات پہ بول پڑے. کس کی اولاد ہے؟ بولیے سارے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو تو اللہ قرآن میں کہے نوح تیرا بیٹا ہی نہیں، تیرا بیٹا. بڑا ظلم ہے یہ اس دور کا بنیادی ظلم ہے کہ شیخ کا بیٹا جس طرح کا مرضی ہو، جیسا مرضی ہو وہ چل جائے گا. بیٹا ہونا شرط نہیں، وارث ہونا شرط ہے کہ وہ علوم کا، معرفت کا، اپنے باپ کے، اس کو اللہ نے جو نوازا تھا اس کا وارث بھی ہے کہ نہیں. شرف نسبت کا بہانہ، شرف. اور بڑے بڑے مراکز بنے، بزرگوں نے بڑے بڑے مراکز بنائے، بعد میں نااہل اولادیں بیٹھ گئی، تباہی ہو گئی. شریعت اسلامیہ میں سجادگی کون سا درجہ ہے؟ کون سا درجہ ہے؟ اگر شریعت اسلامیہ میں سجادگی درجہ ہوتا اور گھر میں رہنی ہوتی سجادگی، تو مصطفیٰ کریم کے بعد سب سے پہلے مولا علی شیر خدا خلیفہ بنتے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ابو بکر صدیق کو رکھا، پھر فاروق اعظم کو رکھا، پھر عثمان غنی کو رکھا. فرمایا اب میرا علی آئے گا اور میں لوگوں کو بتاؤں گا علی نسبت کی وجہ سے نہیں آ رہا، میرٹ کی بنیاد پہ آ رہا ہے. یہ میرٹ کی بنیاد پر آ رہا ہے، میرٹ کی بنیاد پر. یہاں لوگ شرف کہتے ہو فلاں ولی کا بیٹا ہے بخشا گیا. وہ جی قرآن مجید کی آیا مقدسہ ہے، آیا مقدسہ ہے کہ ایک قوم جو تھی وہاں حضرت موسیٰ اور جناب خضر گئے اور جا کر کے دیوار سیدھی کی. جب پوچھا گیا کہ آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی تو کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا. ان کا باپ، بھئی یہ اس میں شک نہیں کہ نیک باپ کی وجہ سے اولاد پر رحم ہوگا، لازمی ہوگا، لیکن وہ رحم ہوگا، کرم ہوگا، اللہ کی طرف سے عطا ہوگی. ان پر رحم ہوگا، انہیں منصب نہیں دیا جا رہا. یہاں اس آیہ مقدسہ میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ان کا باپ نیک تھا تو لہذا بیٹا بھی اس جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے گا. یہ نہیں فرمایا. فرمایا بچوں پر اللہ باپ کی برکت سے. آپ قرآن مجید پڑھیے پہلا سپارہ، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو کچھ باتوں سے آزمایا، وہ پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے کہا ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. تو جناب ابراہیم کہنے لگے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد، مجھے تو امام بنائے گا تو میری اولاد. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدَ الظَّالِمِينَ، کہا اے ابراہیم میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، جو تیرے طریقے پہ ہوں گے وہ امام ہی بنیں گے، جو تیرے طریقے پہ ہوں گے وہ
اور اگر کوئی ظلم کرے گا، بیچ میں زیادتی کرے گا تو نا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر خدا کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم اگر آپ کی اولاد میں سے، نسل میں سے کوئی ظالم ہوگا تو اسے یہ وعدہ نہیں کہ میں امامت دوں گا، امامت میں اسے دوں گا جس کو تقوی کی دولت دی جائے گی. تو یہ بہانہ ہے، فلانا فلانے کی اولاد ہے، او جی وہ فقیری 7 پشتوں تک مار کرتی ہے، او بھائی کرتی ہے مار، اس میں شک کوئی نہیں، پر بانج علمو جو کرے فقیری، او کافر مرے دیوانہ ہوں. جو بڑے باپ کا بیٹا ہے اس کو ہونا بھی تو بڑا چاہیے نا، جو بڑے باپ کا بیٹا ہے اسے ہونا بھی، بولیے اسے کیا ہونا چاہیے؟ اسے بڑا ہونا چاہیے، بہت بڑا ہونا چاہیے. بڑے باپ کے بیٹے کو باپ کے کردار کا وارث ہونا چاہیے، نظریات کا وارث ہونا چاہیے، فقر کا، درویشی کا، علم کا وارث ہونا ہے. یہاں لوگوں نے بہانہ بنایا، ہیلا کیا، شرف نسبت کا. امام حسن اور حسین سے بڑا بیٹا تو کوئی نہیں نہ دنیا میں آئے گا. اور میرے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جنتی ہیں، اللہ اکبر، یہ نہیں فرمایا جنتی ہیں، فرمایا جنتیوں کے سردار ہیں. جنتی نہیں، جنتیوں کے. الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. امام راضی کو پڑھیے، صاحب البدایہ والنہایہ کو پڑھیے، صاحب طبقات کو پڑھیے، صاحب اسد الغابہ، جتنی صحابہ کے احوال پر معتبر کتابیں ہیں پڑھیے. کہتے ہیں یہ حسن اور حسین جو مصطفیٰ کے شہزادے تھے نا، یہ ساری رات ہی نماز پڑھتے رہتے تھے، یہ سارا دن ہی روزے رکھتے تھے، یہ غریبوں کی مدد کرتے، لاچاروں کے کام آتے، یہ ایک دوسرے کا خیال کرتے. دونوں بھائی، بہت بڑا نسب ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ. امام حسن اور حسین سے بڑا شہزادہ کون ہوگا؟ مدینے سے پیدل جا کر امام حسن اور حسین نے 550 کلومیٹر کا رستہ ہے. حاجی ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے جناب ٹور آپریٹر صاحب بس کا اے سی نہیں چل رہا، اتنا لمبا سفر ہے کیسے طے ہوگا؟ بگڑنے لگتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بسیں رک جاتی ہیں. ایک حج کے موقع پر ہم موجود تھے تو بس روک دی، کہ اس میں نہیں جائیں گے بھائی، اس کا اے سی نہیں چلتا. اتنے آسان سفر کے باوجود لوگ اڑ جاتے ہیں. امام حسن اور حسین حج کرنے جاتے تھے، مدینے سے پیدل مکے جایا کرتے تھے، پیدل جاتے. ایک سال امام حسن کی طبیعت مبارک قلیل تھی تو امام حسین کہنے لگے بھائی جان سواری جو کھڑی ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے چلتے ہیں. تو امام حسن رو پڑے، کہنے لگے بھائی جب کوئی مجرم کسی عدالت میں جاتا ہے تو وہ سواریوں پہ بیٹھ کے نہیں جاتا، اعزاز کے ساتھ نہیں جاتا. میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں کا حساب دینے جا رہا ہوں، تو مجھے کہتا ہے اعزاز کے ساتھ جا. امام حسین کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام حسن کہنے لگے بھائی یہ نہ سمجھنا کہ ہم بڑے گھرانے سے ہیں تو ہمارے کردار میں کوئی کمزوری آنی چاہیے. فرمایا دونوں چلتے ہیں، چل کے اپنے رب کو مناتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں. بھائی ان کے عمل کے اندر اتنی پختگی، اتنا کردار. امام حسین کے پاس 1,00,000 دینار آیا، 1,00,000 دینار. ظہر کے وقت پیسے آئے تو عصر کے وقت ختم ہو گئے. آپ کے صاحبزادے کہنے لگے ابا جی طامت پھٹی ہوئی تھی. اماں کہتی ہے اتنی جگہ سے سی ہے. حسین کی طامت کی اب تو جگہ بھی نہیں رہی پیوند لگانے کی. کو پیسے آئے تو اپنے باپ کے لیے طامت خرید لینا. تو امام حسین کو امام زین العابدین نے یاد کرایا تو کہنے لگے ارے بیٹا تو نے پہلے بتانا، تو اب تو سارا کچھ تقسیم ہو گیا ہے، اب تو میرے اچھا دوبارہ پیسے آئیں گے تو دیکھ لوں گا. کہتے پھر پیسے آئے تو پھر بٹ گئے، پھر آئے تو پھر بٹ گئے. میں نے کہا ابا جی 3 دفعہ تو میں یاد کرا چکا ہوں، کب لیں گے؟ کیا خوبصورت ارشاد فرمایا. کہنے لگے بیٹا فکر نہ کر، تیرا باپ جب قبر میں جائے گا تو اللہ اسے جنت کا لباس عطا فرمائے گا، اللہ اسے اعلیٰ. یہ کردار ہے، یہ کردار ہے. حضرت امام جعفر صادق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت داؤد طائی سے ملاقات ہوئی، وہ دعا کرانے آئے. کہنے لگے امام صاحب میرے لیے دو. اور امام جعفر صادق وہ شخصیت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے شخص کہتے ہیں کہ میں 2 سال امام جعفر صادق کے پاس رہا ہوں، اور اگر مجھے وہ 2 سال نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اتنا بڑا شخص حضور کے نواسے حضرت داؤد طائی دعا کرانے آئے. امام جعفر صادق کہنے لگے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں تو میرے لیے دعا کر. کہا حضور میں آپ کے لیے دعا کروں؟ آپ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہے، میں دعا کروں حضور کے نواسے کے لیے؟ کہا میں نے کہا ہے نا چل کر دعا.
تو حضرت داؤد طائی کہنے لگے اچھا بتا دے کیا دعا کروں؟ تو سیدنا امام جعفر صادق فرمانے لگے دعا کر قیامت کے دن اللہ مجھے اپنے نانا مصطفیٰ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے، اللہ مجھے شرمندہ ہونے سے حضور پوچھ نہ لے کہ تیرا اتنا اعلیٰ نسب تھا اور تو کس طرح کے کام کر کے آیا، جن کا نسب اعلیٰ تھا ان کی سوچ کتنی اعلیٰ۔ یہاں شرف نسبت کا لوگوں نے بہانہ بنایا ہے دین سے دوری کے لیے، کہتے ہیں وہ فلاں صاحب، ایک پیران عظام کی بھرمار ہونے لگی ہے، ایک پیر صاحب فلاں پیر صاحب کے وہ صاحبزادے ہیں، بہت بڑی گدی کے سجادے ہیں پر داڑھی ان کی چھوٹی ہے۔ اور میں نے کہا گدی سے بات تھوڑی بنے گی، بات تو رسول اللہ کے دین سے بنے گی، بات تو نبی پاک کے۔ اور پیروں کا رنگ میں تو حیران ہوتا ہوں دیکھ دیکھ کے، چھوٹا آدمی ہوں کئی دفعہ بڑی بات کرتے ڈر بھی آتا ہے، بال لمبے داڑھی چھوٹی، اس سے داڑھی کا وزن نہیں اٹھایا جاتا تو مرید کا وزن کیسے اٹھائے گا؟ اس بیچارے سے یہ کام نہیں ہوتا تو یہ مرید کا وزن کیسے اٹھائے گا؟ کیسے اٹھائے گا یہ؟ او خدا کے بندے، یہ کیسا مذہب ہے کہ بال تو اللہ کے رسول نے فرمایا کندھوں سے نیچے نہیں ہونے، کندھوں تک حضور کے بال، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے نیچے حرام ہے۔ بال اس نے بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں، داڑھی اس کی چھوٹی ہے، صاحب کے کرامت کیا ہے؟ کہتے ہیں بہت بڑے پیر کے بیٹے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر ہو تو اللہ فرماتا ہے میں اسے تیری نسل ہی نہیں مانتا۔ کہنے لگے دم بڑا چلتا ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا، دم کرانا سنت ہے، دم کرنا بھی سنت ہے، دم کی بڑی برکت ہے، ہم اس کے قائل ہیں۔ کئی دفعہ علم، فضل، تقوی، پرہیزگاری والے بزرگ جب دو آیات پڑھ کر کسی پر پھونک مارتے ہیں تو خدا شفاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں۔ لیکن ہم نے کسی کتاب میں یہ تو نہیں پڑھا کہ کوئی آدمی یمن سے آیا ہو نبی پاک کے پاس دم کرانے، کوئی مصر سے آیا ہو دم کرانے، کوئی دور سے آیا ہو دم کرانے۔ میرے نبی پاک کے پاس تو جو بھی آیا ہے رسول اللہ کا دین سیکھنے آیا ہے۔ یہ کیا معیار لوگوں نے بنا لیا؟ تو جتنے مرضی بڑے باپ کا بیٹا ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ اتنا ہی کافی ہے، عمل ضروری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی علماء کا اختلاف بڑا ہے، یہ بھی ہلا ہے، یہ بھی ایک بہانہ ہے، اختلاف بڑا ہے مولویوں کا، کدھر جائیں؟ تو میں نے کہا مجھے وہ مولوی صاحب کا پتہ بتائیں جو کہتے ہیں وہ شراب پینی چاہیے، جو کہتے ہیں جوا کھیلنا چاہیے، جو کہتے ہو ماں باپ کو ستانا چاہیے، سود کا دھندا کرنا چاہیے، بتاؤ تو صحیح۔ ہر مولوی کہہ رہا ہے تقوی کی بات کر رہا ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے اللہ اللہ کرو، ہر شخص کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو، تو یہ تو ایک بہانہ ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں علماء بڑے بگڑ گئے، تو میں نے کہا یہ تو دین تو سب کا برابر ہے نا، تو آپ اس طرح کریں اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں یا خود آگے بڑھیے، دین کو سیکھیے، اللہ پاک سیکھنے والے کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور اچھے لوگ امت کو فراہم کیجیے، آگے بڑھیے۔ یہ کوئی مطلب نہیں کہ آپ گھر بیٹھے اور ایک بہانہ کریں اور نکل جائیں۔ ایک بہانہ یہ، ایک اور بھی بہانہ ہے، کہتے ہیں فلاں بابا جی معرفت والے ہیں، انہیں شریعت کی ضرورت کیا ہے؟ وہ جی وہ کس بلا کا نام ہے وہ جو شریعت کے علیحدہ کوئی معرفت، کس بلا کا نام ہے؟ اور کس چیز سے کھائی جاتی ہے جو شریعت سے علیحدہ اور معرفت ہو؟ کہتے ہیں یہ مولوی اور ہوتا ہے اور صوفی اللہ اکبر، بانج علموں جو کرے فقیری اور کافر مرے دیوانہ ہو۔ عجیب بات ہے، مولوی کا مطلب ہے، عالم کا مطلب ہے علم رکھنے والا۔ کس کا علم رکھنے والا؟ کتاب و سنت کا، یعنی خدا اور رسول کا۔ تو جو علم رکھنے والا تھا وہ تو معرفت سے دور ہو گیا، اور یہ بیچارہ جو دو آیات سیدھی نہیں پڑھ سکتا، جو الف بات تاسا نہیں پڑھا سکتا، یہ معرفت والا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں جناب وہ معرفت والے ہیں، مولوی صاحب اور ہوتے ہیں۔ علماء ساری زندگی تھک گئے دین پڑھاتے پڑھاتے، بوڑھے ہو گئے مسجدوں میں، لیکن کوئی نمازی آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ نہیں چومتا۔ وہ مولوی جو بیچارہ نماز پڑھاتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، بچے پڑھاتا ہے، مر جاؤ تو جنازہ پڑھاتا ہے۔ اب تو ایسے پیر آنے لگے جن بیچاروں کو دعا نہیں مانگنی آتی، دعا نہیں مانگ سکتے، اس کے لیے بھی مولوی رکھا ہوا ہے۔ شرم کرنی چاہیے، احساس پیدا کرنا ہے۔ کون سی ایسی معرفت ہے جو سرخیل تھے اولیاء اللہ کے، سرخیل حضور غوث پاک جیلانی ولیوں کے تاجدار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا قدم لگے تو اللہ کسی کو ولایت عطا فرماتا ہے۔ حضور غوث پاک جیلانی جامعہ نظامیہ مدرسے کے محتمم تھے، مدرسے کے، ہوش کے ساتھ سنو، مدرسے کے محتمم تھے۔ آپ بغداد کی جامع مسجد کے خطیب تھے، آپ لوگوں کو دین کا علم پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ امام ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، آپ امام تھے، خطیب تھے،
خطبہ دیتے تھے، واز کرتے تھے، دین پڑھاتے تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کا بے تاج بادشاہ، آپ فرماتے ہیں بھائی ہم صوفی تو ناقل ہیں۔ حضور وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے ہم تو رسول اللہ کا دین سیکھتے ہیں اور تمہیں سکھاتے چلے جاتے ہیں، ہماری تو اتنی ڈیوٹی ہے۔ معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معرفت صرف اتنی چیز کا نام ہے کہ جو دین کا علم سیکھا ہے اس پر دل سے عمل کرو، اس پر دل سے بولیے، دل سے۔ حضرت مجدد الفسانی سے کسی نے کہا تھا معرفت کیا ہے؟ فرمانے لگے علم سیکھنا، علم پر عمل کرنا اور عمل میں اخلاص رکھنا، یہ ساری معرفت ہے۔ علم پر عمل اور عمل میں، یہی معرفت ہے، یہی کل دین ہے، یہی سارا اثاثہ ہے۔ تو کس نئی معرفت کو لے کے نکلا ہے؟ کہتے ہیں وہ بابا مجذوب ہے، وہ بابا مجذوب ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب مجذوب تھے، بابا صاحب جو تھے وہ اس طرح کی گفتگو کرتے تھے۔ میں نے کہا بھائی بابا صاحب کے ذمہ کئی مربع زمین بھی آتی تھی۔ بابا جی نے اپنے ابا جی سے کہا تھا میں نے نہیں لینی، مجھے نہیں ضرورت، تو ایک مرلہ چھوڑنے کو تیار نہیں، تو کس قسم کا مجذوب ہے؟ تو کس قسم کا مجذوب ہے؟ وہ تو ایسے مجذوب تھے کئی کے دن روٹی نہیں کھاتے تھے، اور تجھے تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آج میں نے کس کو لوٹنے جانا ہے، تو کس قسم کا مجذوب ہے؟ اور یہ عجیب پیر ہے معاذ اللہ تعالیٰ، باقی سارے کام فرش پہ کرتا ہے، روٹی فرش پہ کھاتا ہے، پیسے فرش پہ بٹورتا ہے، نماز کی باری عرش پہ چلا جاتا ہے۔ اس بدبخت سے کہو ظالم بے دین جا، کوئی روٹی بھی وہاں کھا لے، وہاں نہیں ملتی جسے تیری نماز ہی وہاں ہوتی ہے۔ عجیب معرفت لوگوں نے بنائی ہے۔ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی اس ہیلے اس بہانے کی نفی کرتے۔ حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے 40 سال بیت گئے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے۔ 40 سال جب بیت گئے تو میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا تو ایک آسمان کا ٹکڑا میرے سر پہ آیا اور اس میں سے آواز آئی عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، تو نے مجھے راضی کر لیا ہے، معاذ اللہ اب تجھے چھٹی ہے، نماز پڑھ چاہے نہ پڑھ، عبادت کر چاہے نہ کر۔ تو حضرت غوث اعظم جیلانی فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب یہ لفظ گئے تو بادل کا ٹکڑا شیطان بن کے سامنے آ گیا، کہنے لگا عبد القادر تجھے اعوذ باللہ کیسے یاد آئی؟ آپ فرمانے لگے او بیوقوف، تو میں 40 سال عبادت کروں تو معاف ہو جائے، جس خدا نے اپنے نبی کو نماز معاف نہیں کی وہ عبد القادر جیلانی کو کیسے کرتا ہے؟ اس کا قانون ہی نہیں۔ تو ایسے ہی فضول بات کر رہا تھا، شیطان تھا۔ کہنے لگا عبد القادر میں نے 300 ولی اسی طرح گمراہ کیے ہیں، تجھے تو تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ فرمانے لگے بھائی ایمان پھر گمراہ کرنے لگا ہے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری 1000 سال پہلے کے صوفی، قرون اولیٰ کے صوفی، حضرت داتا صاحب کے پاس ایک شخص آیا، 1 مہینہ رہا۔ کتنی دیر بولیے؟ اب تو لوگوں نے کرامتیں چھپوائی ہوئی ہیں، چھپوا کے لگائی ہوئی ہیں، اب تو کرامتوں کی باقاعدہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اب تو کرامتیں لے کے مرید گلی گلی گھوم رہے ہیں، یہ بھی کرامت ہے پیر صاحب کی، یہ بھی کرامت ہے پیر صاحب کی۔ تو کرامتیں فار سیل ہے معاذ اللہ، کمپنی کی مشہوری کے لیے کرامتیں سنائی جاتی، بہانہ بنایا جاتا ہے دین سے دوری کے لیے۔ حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور پورا مہینہ رہا، پورا مہینہ۔ مہینے کے بعد جانے لگا تو داتا علی اجمیری نے بٹھا لیا، کہنے لگے بھائی پورا مہینہ رہا ہے، نہ کچھ مسئلہ پوچھا، نہ کوئی بات کی، نہ آنے کا سبب بتایا، کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا بابا میں آیا تھا تیری کوئی کرامت دیکھوں گا تو مرید ہو جاؤں گا۔ تو ایسا ہی خوش قسم مولوی ہے، نماز پڑھو نماز پڑھاؤ، روزہ رکھو روزہ رکھاؤ، قرآن شریف پڑھو، یہ تو وہی باتیں ہیں جو سارے مولوی کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو میں تو کوئی کرامت دیکھنے آیا تھا، دیکھی کوئی نہیں، تو کیسے میں مرید ہو جاؤں؟ داتا صاحب کہنے لگے تجھے اجازت ہے جانے کی، پر جاتی دفعہ ذرا میری اصلاح تو ذرا، تو پورا مہینہ مجھے دیکھتا رہا ہے، دیکھنے آیا تھا، ایک بات تو بتا جا۔ کہا وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے تو نے مجھے ہر نظر سے دیکھا ہے، یار مجھے بتا جا کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں جو میں سنت کے خلاف کرتا ہوں، کوئی میرا ایسا فعل جو حضور کے طریقے سے، مجھے بتا جا میں اصلاح کر لوں۔ وہ شخص کہتا ہے جب لاہور کھڑے ہو کر حضرت علی بن عثمان حجویری نے یہ لفظ کہے تو میں نے حجویر سے آنے والے سید زادے کو دیکھا، چڑھتی جوانی میں نے سر سے پاؤں تک نظر ڈالی تو میں حیران رہ گیا کہ یہ تو پیکر ہے سنت رسول کا،
اس کا تو ایک ایک لمحہ حضور کے عشق میں گزرتا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، وہ نازے دوا اٹھائے کیوں؟ یہ تو بچپن جوانی اس کے تو حالات بتاتے ہیں کہ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دینوں تے کھیڈا بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں، ایدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی رولی گئیاں۔ دیکھا اور دیکھتے ہی سر سے لے کر پاؤں کو دیکھا تو پھر قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا میں سمجھ گیا ہوں جو رسول اللہ کی سنت میں رچا بسا ہوتا ہے وہی نبی پاک کا اصل وارث ہوتا ہے۔ ہاتھ نکالیے میں مرید ہو جاؤں، کبھی نہ اس چکر میں آئیں، کبھی نہ آئیں۔ بہت بڑے درویش سلطان العارفین، جن کو سب سے پہلے سلطان العارفین کہا گیا، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں تیرے سامنے اگر اپنے ہاتھ پر وہ سرسوں جما لے، درخت اگا لے اور بہتے ہوئے پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھے اور ہوا میں چل کے دکھائے، لیکن اگر حضور کی سنت پر عمل کرنے والا نہیں تو اسے پیر نہ مان بیٹھنا، اس سے بچ جانا۔ آج لوگ قائل ہو جاتے ہیں، قائل۔ وہ ہم بھی کالج کے زمانے میں ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا تو پیر صاحب کا طریقہ یہ تھا، وہ جاتے تو کوئی ایسی چیز دباتے، وہ ہم بھی 2 دن اسٹوڈنٹ چلے گئے، کہا یہاں ایک بابا آیا بڑا کامل ہے، تو جاتے ہی نہ اس نے زور سے دبایا، جو بھی جائے اس کو کار لڑتا رہے۔ اب گھر کون نہیں لڑائی کرتا، بندہ اماں سے بھی لاڑی پڑتا ہے کہ آج میرا چاول کھانے کو دل کرتا ہے، وہ جو جائے اتنا لمبا چوڑا بابا، وہ کار لڑتا رہے، وہ آہو جی آہو لڑتا رہے، بابا بڑا کرنی والے نو پتہ لگ گیا میں کار لڑیا۔ او خدا دے بندے، کیڑا بندے جڑا کار نہیں لڑدا؟ گھر میں تو محبت کی لڑائی ہوتی ہے، تو کار لڑتا رہا، انہوں نے کہا جی لڑتا رہا، بابے نو تو معاذ اللہ غائب آ گیا۔ تو بابا جو جاتا اس کو لے جاؤ، گھر میں لڑنا بند کر دے تو صحیح ہو جائے گا۔ وہ کہتے جی کو نہیں لڑتا، اب رو بھی اتنا ہے، 15 مرید کھڑے۔ تو وہ میرے ساتھ 2 اسٹوڈنٹ تھے مدرسے کے بچے جب اپنی موج میں ہوتے ہیں تو رنگ ہی اور طرح کا ہوتا ہے۔ تو وہ آگے میری ڈیوٹی لگائی گئی، میں نے آگے بڑھ کے بابا جی نے سلام لے، میں نے کہتے ہیں کار لڑتا رہے ہیں، میں کہا جی میں کدے نہیں جی لڑیا، میں نہیں کدی کار لڑیا۔ کہنے نہیں بھی ہو سکتا بندہ کدی کار نہ لڑے، تو میں کہا پھر بزرگوں پوچھنے والی کیڑی گل ہے، ایویں رو پایا جے۔ کہندے منڈے مدرسے ہوئے انہوں نے لنگر کھواؤ۔ میں کہا یار کیا تماشا ہے، کیا بیس ہے، کیا رنگ ہے، کیا انداز لوگوں نے اپنا لیا ہے، ایسی جھوٹی باتیں۔ وہ بندہ اب دنیا میں کون بندہ ہے جو پریشان نہیں؟ پیر صاحب کے پاس کہتا لگتا ہے بڑی ٹینشن میں رہتے ہو، کندہ لو انہوں پتہ لگ گیا جی۔ وہ خدا کے بندے، یہاں تو ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، تو سارے پریشان پھرتے ہیں، اور جو جاتا اس پہ روب ڈالتے ہیں۔ کسی روب میں نہ آؤ، کسی روب میں، ہم کسی روب میں نہیں آتے، ہم تو اس کے روب میں آتے ہیں جس کے چہرے پر رسول اللہ کی سنت کا جلوہ نظر آتا ہے، جس کے لب و لہجے میں حضور کی گفتگو کی مٹھاس نظر آتی ہے۔ اور ہم صرف پیر پسند لوگ نہیں، ہم تو پیر کے آستانے پہ مر جانے والے لوگ ہیں، ہم تو وہاں جان دینے والے لوگ ہیں۔ ہمارا تو سرمایہ حیات ہی مرشد کریم کی ذات ہے، لیکن ایرے گہرے کو نہیں مانتے، ہم خدا کے بندے کو مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے نوکر کو مانتے ہیں۔ یہ بہانہ ہے، یہ ہیلا ہے شریعت سے دور ہونے کا۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹے شہزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب 4-5 سال عمر تھی، 3ری منزل 4تھی منزل پہ کھیل رہے تھے، بار بابا آ گیا مانگنے والا، کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ مکان الٹ دوں گا، 10 روپے دو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو 20 لے لے، پر یہ مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے، کسی کا مکان نہیں الٹا کر دے فقیر، یہ ان کا طریقہ نہیں، تو معاف کرتے ہیں، تو 20 روپے لے لے، مکان الٹنے کی کیا بات؟ کہنے لگا مولوی تو مجھے جانتا نہیں، میں الٹ دوں گا۔ اور جب اس طرح کی کوئی بابا بات کرتا ہے تو بیچاری خواتین اس پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں الٹ ہی نہ جائے، اسی وقت کہتے ہیں پتر انہوں 15 دے 10 مانگ دے، ایسا فٹافٹ پریشان کرتے ہیں، نفسیاتی اٹیک ہوتا ہے۔ آ کر کے کہا، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو 20 روپے لے، تجھے جو تو چاہے گا تجھے ملے گا، پر یہ مکان الٹنے کی بات بدل دے۔ کہنے لگا کہا ہے نا دو۔ جب تکرار ہوئی تو شہزادے اندر سے آپ کی والدہ یاد تھی، بولی، کہنے لگی احمد رضا نہ الجھ، دے دے جو مانگتا ہے، دے دے۔ کہا اماں میں انکار نہیں کر رہا، وہ بات غلط کر رہا ہے۔ اتنے لفظ ہوئے تو مفتی اعظم چھوٹے بیٹے 3ری منزل سے گردن کے بل گرے، گردن کے بل گرے تو اماں اندر سے پکاری، بیٹا گر گیا ہے۔
اور گردن کے بل گرا ہے، کوہرام مچ گیا، لوگ دوڑے آئے، احمد رضا تجھے کہا تھا مجذوبوں سے نہ الجھ۔ اعلیٰ حضرت گلی میں کھڑے، اندر نہیں گئے، آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے اماں میں ابھی بھی اس کے روب میں نہیں آیا، اس لیے کہ یہ حضور کی شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اماں میرا ایک بیٹا ہے، 1000 بھی مر جائے تو میں نبی پاک کے دین پہ قربان کر دوں گا، اس کے روب میں کیسے آ جاؤں؟ یہ غیر شرعی بات کر رہا ہے۔ یہ لفظ اعلیٰ حضرت نے ادا کیا تو شہزادے کپڑے جھاڑتے ہوئے آگے کہنے لگے ابا جی فکر نہ کریں، مجھے تو خراج تک نہیں آئی۔ تو اللہ نے امتحان لیا ہے آپ کا، کسی ایسے کے روب میں نہ۔ فاضل بریلوی فرمانے لگے تو ہمیں کیا سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ جوتا الٹا کیا، فرمانے لگے طاقت ہے تو سیدھا کر کے دکھا، کر کے دکھا سیدھا، تیرے اندر طاقت ہے، لا ولایت ساری۔ تو مکان الٹنا چاہتا تھا نا، جوتا سیدھا کر، زور لگایا پر اس سے وہ سیدھا نہ ہوا۔ لیکن اللہ کے بندے ہوتے ہیں، رب کریم کے بندے۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ یہ کہہ کے کرامت دکھا کے پھر انداز کیا ہے، تھپکی دی، جیب میں ہاتھ ڈالا تو 20 روپے نکالے، فرمایا یہ لے جا اور ساتھ میرا مشورہ بھی لے جا، اگر ولایت لینی ہے تو در رسول کی گدائی کر، حضور کی سنت اور شریعت پہ عمل کر۔ سارے ہیلے اور بہانے لوگوں نے تراشے ہوئے، بہانے۔ پیر صاحب باقی سارا کچھ کر لیتے ہیں، 4 5 10 کلو بھی لوہا پہن لیتے ہیں، داڑھی کا وزن نہیں اٹھایا جاتا، اور مریدوں کو بہانے ملتے ہیں، کہتے ہیں ان کو۔ ایک پیر صاحب کی میں نے زیارت کی تو کہنے وال چاڑے، میں کہا سر دے سارے سودے صرف داڑھی دے چڑھنے سنے دے۔ عجیب معاملہ ہے بھائی، کس طرح کا یہ تماشا لوگوں نے لگایا ہوا ہے۔ اس سے بچیں، یہ بہانہ ہے، یہ ہیلا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تجھے سارا ہی پتا ہے، ان سے بچیں، ان چیلوں سے بچیں، ان سے بچیں، خدا را بچیں۔ رحمت الہی کی امید رکھیں لیکن دھوکہ دہی کا شکار نہ ہو، شفاعت مصطفیٰ کو سہارا بنائیں لیکن دھوکے کا شکار نہ ہو۔ شرف نسبت بڑی بات ہے، جو کسی بزرگ کی اولاد ہو تو اللہ اس پہ رحم فرماتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن اس کو بہانہ بنا کے عمل سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اور میرے بھائی اختلاف علماء کا کچھ لوگ بہانہ بناتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جناب ساری دنیا یہ کام کر رہی ہے، تو بھائی آج بھی دنیا میں کفر زیادہ ہے، تو جو کام ساری دنیا کرے گی تم وہ کرو گے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیشہ کثرت صداقت کی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر یہی بات ہوتی تو مکہ سارا کچھ کہہ رہا تھا، پر ابو بکر صدیق اور مولا علی تنہا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ بات حق اور صداقت کی ہوتی ہے، لوگوں کو دیکھ کے اپنا رنگ نہیں بدلا جائے گا بلکہ دنیا کو بدل ڈالا جائے گا، انقلاب برپا کر دیا جائے گا۔ اپنے آپ کو کھڑا کریں، ہیلا اور بہانہ نہ کریں، بلکہ میرے نبی پاک نے فرمایا میرے دین کے جس طرح دن روشن ہے راتیں بھی روشن ہے، حقائق کی روشنی میں دین کو لے، کوئی بہانہ نہ بنائیں، کوئی ہیلا نہ کریں، بلکہ جھک جائیں، کہیں مزاج سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، ہمارے لیے جو فرمان ہوگا یا رسول اللہ ہم گردن جھکا دیں گے، جو حکم ہوگا مانیں گے، جس طرح شریعت فیصلہ کرے گی ہماری روحوں تک وہ جائے گا۔ کوئی ہیلا اور بہانہ نہ کریں، تگڑے ہو کر دین پر عمل کریں، کسی دھوکے باز کے قابو میں نہ آئیں۔ اور سب سے بڑی معرفت وہی ہے جو میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے، سب سے بڑا کمال وہی ہے جو میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا ہے، وہی معرفت ہے، وہی حسن ہے، وہی کمال ہے، اور یہی کمال ہم اپنائیں گے تو با کمال بنیں گے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا الحمد۔ تو پڑھ عالم فاضل کدے اپنے آپ نو پڑھیا نہیں، تو جا مسجد مندراں، تو جا وڑدا مسجد مندراں اندر، کدے من اپنے وچ وڑیا نہیں۔